بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی سے ناظرین، میں طلحہ سلہری ہوں۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ اسپیشل پولیس یونٹ جی ایس یو کب بنا۔ ناظرین کرام، جی ایس یو نیشنل پولیس سروس کے محکمہ کرمنل انویسٹیگیشن کے ماتحت ایک ذیلی یونٹ ہے۔ جی ایس یو کو سن 1999 میں تشکیل دیا گیا تھا۔ ابتدائی طور پر اس کا نام اسپیشل کرائم پریونشن یونٹ تھا، تاہم سن 2019 میں اس کا نام تبدیل کرتے ہوئے اس کو موجودہ نام یعنی اسپیشل سروس یونٹ یعنی جی ایس یو دیا گیا۔ اس یونٹ کو قائم کرنے کا مقصد کینیا میں غیر معمولی اور سنگین جرائم کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں کا سدباب کرنا تھا۔ ناظرین کرام، یہ محکمہ کرمنل انویسٹیگیشن کے ڈائریکٹر آپریشنز کی زیر نگرانی کام کرتا ہے اور کئی مواقع اس یونٹ سے تعلق رکھنے والے اہلکاروں کو ملک کے ان علاقوں میں تعینات کیا جاتا ہے جہاں جرائم میں اضافہ نوٹ کیا جا رہا ہو۔ یہ یونٹ آتشی اسلحے یعنی گولہ بارود کی سمگلنگ، منشیات کی سمگلنگ، ایسی ڈکیتیاں جن میں آتشی اسلحے کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹرانزٹ کے دوران سامان کی چوری کے معاملات، غیر قانونی انسانی سمگلنگ اور اس نوعیت کے دیگر جرائم کی روک تھام میں معاونت فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تفتیش یا جرائم کی سرگوبی کی غرض سے محکمہ کرمنل انویسٹیگیشن کے ڈائریکٹر آپریشنز جہاں ضروری سمجھتے ہیں وہاں اس یونٹ کی خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، اس یونٹ کے ممبران کی تعداد 25 سے 30 ہے، جو زیادہ تر ڈائریکٹوریٹ آف کرمنل انویسٹیگیشن کے نیروبی میں واقع ہیڈ کوارٹر سے آپریٹ کرتے ہیں۔ ماضی میں اس یونٹ نے قتل کے ہائی پروفائل پیچیدہ کیسز کو حل کرنے اور اغوا اور بطہ خوری میں ملوث گروہوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں کی ہیں، تاہم گزشتہ چند برسوں میں اس یونٹ پر شہریوں کو مبینہ طور پر اغوا کرنے، لاپتہ کرنے اور مشتبہ ملزمان کے ماورائے عدالت قتل جیسے الزامات بھی لگے ہیں، جس میں اس کی شہرت داغدار ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، چند ایسے کیسز کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں جن میں کینیا کے متعدد باشندوں کی غیر واضح حالات میں ہلاکت ہوئی۔ کینیا کی پولیس اور اس کے ماتحت کام کرنے والے خصوصی یونٹس کو ان واقعات کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، تاہم اس ضمن میں کبھی کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ رواں برس جولائی 2022 میں کینیا کی ایک عدالت نے 3 پولیس اہلکاروں اور ایک سویلین شخص کو حقوق انسانی کے لیے کام کرنے والے معروف وکیل ویلی کیمانی اور 2 دیگر افراد کو جون 2016 میں قتل کرنے کا مجرم ٹھہرایا۔ ویلی کیمانی، ان کے ایک اور کلائنٹ اور ٹیکسی ڈرائیور کی لاشیں نیروبی کے مضافات سے گزرنے والے دریا میں پھینکی گئی تھی۔ مئی 2016 میں کینیا سے تعلق رکھنے والی معروف کاروباری شخصیت جیکب جوما کو اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا جب وہ اپنے گھر جا رہے تھے۔ انہوں نے حکومت کے خلاف متعدد ناکام کاروباری معاہدوں میں ہائی پروفائل کیسز دائر کر رکھے تھے۔ اسی طرح فروری 2015 میں کینیا کے معروف ممبر پارلیمان اور ٹریڈ یونینس جارج موچری کو ملک کے دارالحکومت نیروبی میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ علی الصبح پیش آنے والے اس واقعے میں ممبر پارلیمان کے 2 محافظ اور ڈرائیور بھی ہلاک ہوئے تھے۔ اپریل 2014 میں کینیا سے تعلق رکھنے والے معروف مگر سخت گیر مسلمان عالم دین ابوبکر شریف احمد کو موباسا کے مضافات گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ان کی ہلاکت کے بعد ان کے پیروکاروں نے احتجاج کا سلسلہ شروع کیا اور یہ الزام عائد کیا کہ متنازع عالم کے قتل میں پولیس ملوث ہے۔ ناظرین کرام، اگست 2012 میں ایک اور متنازع عالم دین عبدالرو جو محمد کو موباسا ہی میں گولی مار کر قتل کیا گیا۔ اس متنازع شخصیت پر امریکہ اور اقوام متحدہ کی جانب سے صومالیہ میں الشباب نامی عسکریت پسند گروہ کو سپورٹ کرنے کی پاداش میں پابندی عائد تھی۔ مارچ 2009 میں انسانی حقوق کے سرکردہ کارکن اسکر کماؤ کنگرا کو اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جب وہ کار میں اپنے گھر جا رہے تھے۔ اسکر نے کینیا کی پولیس کی جانب سے ماورائے عدالت قتل کے معاملات کی تفتیش کی تھی۔ جعلی انکاؤنٹرز اور عدالتی کارروائیوں اگرچہ ماضی میں متعدد پولیس اہلکاروں کو ماورائے عدالت قتل جیسے الزامات کے تحت گرفتار کر کے عدالتوں میں پیش کیا گیا، تاہم ملزم اہلکاروں کو سزائیں ملنے کی شرح انتہائی کم رہی۔ حقوق انسانی کے لیے کام کرنے والے معروف وکیل ویلی کیمانی کے قتل کے الزام میں اسپیشل سروسز یونٹ کے پولیس افسران کو عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت نے انہیں قتل کا مجرم قرار دیا، تاہم کینیا کے عدالتی ضوابط کے مطابق ان پولیس اہلکاروں کو سزائیں سنائے جانے کی کارروائی ابھی باقی ہے۔ اس لیے اسپیشل سروسز یونٹ کے 4 اہلکاروں کا رواں ہفتے ہونے والا ٹرائل اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، ان اہلکاروں پر کینیا بھر میں قتل، اغوا اور تشدد کے واقعات میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ یہ افسران فی الحال زیر حراست ہیں۔ یہ اہلکار پولیس کے اسی ایلیٹ اسکواڈ کے رکن تھے جسے گزشتہ ہفتے کینیا کے صدر ولیم روٹو نے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔
नाज़रीन कराम, उनके मुबैना शिकार बनने वालों में वो 2 इंडियन शहरी भी थे जो जुलाई से लापता थे। दोनों इंडियन शहरियों की मुबैना बाकियात गुज़श्ता हफ्ते सेंट्रल कीनिया के एक जंगल से बरामद हुई थी। ह्यूमन राइट्स इदारे का कहना है कि आज़ादाना तहकीकात में 600 से ज़्यादा हलाकतों को पुलिस सर्विस के अंदर मौजूद खुसूसी यूनिट से जोड़ा गया है। चंद पुलिस अफसरान पर यह इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने पैसों के इवज़ ऐसी खिदमात सर अंजाम दी। नाज़रीन कराम, जिस इलाके में अरशद शरीफ की हलाकत का वाक़या पेश आया, उसे नैरोबी में ना सिर्फ दिन बल्कि रात के औकात में भी सफ़र के लिए कदरे महफूज इलाका तस्वुर किया जाता है। तहम पुलिस का दावा है कि जिस रात ये वाक़या पेश आया था, उस रात वो एक कार चोर का ताक़ुब कर रहे थे और इसीलिए सड़क पर रुकावट लगाई थी। पुलिस के मुताबिक उसी रात चोर शुदा कार की इत्तला पर सड़क पर रुकावट लगाई गई थी और अरशद शरीफ जिस गाड़ी में सवार थे, बदकिस्मती से उसी पुलिस रुकावट पर पहुंची जहां पर यह वाकया पेश आया। नाज़रीन कराम, कीनिया में पुलिस की जानिब से मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों के हवाले से समाजी कारकुनान तशवीश जाहिर करते हैं। माजी के कई वाक़यात में पुलिस पर मावराए अदालत इक़दामात साबित हो चुके हैं और पुलिस के निज़ाम में कई बार इस्लाहात की कोशिशें की गई हैं। इसी तनाजुर में पुलिस ओवरसाइट अथॉरिटी का क़याम हुआ, जो पुलिस की मुबैना बेज़ाब्तियों की तहकीकात करती है। आम तासुर यही है कि पुलिस को सज़ाओं से इस्तिस्ना हासिल है और वो अमूमन सहाफ़ियों, वकला और समाजी कारकुनान को निशाना बनाते हैं जो शोहरत याफ्ता हों। नाज़रीन कराम, पुलिस में नीम फौजी डिपार्टमेंट GSU के अफसरान आला तरबियत याफ्ता हैं और उन पर माजी में तशद्दुद के इल्ज़ामात लग चुके हैं। उन्हें अक्सर पुलिस के साथ तायुनात किया जाता है और ये शहरियों पर तशद्दुद की वजह से बदनाम है। इस केस में भी यही तहकीकात जारी हैं कि आया वो अरशद शरीफ के कत्ल के जिम्मेदार हैं। ताहम ये कोई बड़ी बात नहीं कि इस केस में भी इन्हीं का नाम सामने आया। नाज़रीन कराम, आखिर में आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे इस DS डिजिटल TV को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। इस वीडियो से तलहा सुलहरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।